دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حضرات، بیان اور شعر و سخن کا سلسلہ دیر سے چل رہا ہے۔ آپ حضرات بڑی دلچسپی اور بڑے شوق، جذبے، دینی بیداری کے ساتھ اجلاس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی مشہور ضلع کے نمائندہ شاعر جناب عابد نیندوی صاحب نے کلام پیش کیا، اور ان سے پہلے معروف عالم دین، محقق، مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد خالد حسین صاحب نیندوی قاسمی مد ظلہ العالی، صدر جمعیت علماء بیگو سرائے، رکن الاتحاد العالمی دوحہ قطر، کئی کتابوں کے مصنف، مختلف علمی، فکری، تاریخی، اصلاحی، دعوتی مضامین کے خالق مفتی محمد خالد حسین صاحب نیندوی قاسمی کا بیان ہم سب نے سماعت کیا۔ ان کی گفتگو بہت مفصل، مدلل رہی۔ خاص طور پر ان کی گفتگو جو تعلیم سے متعلق تھی اور خواتین کے حقوق اور مراتب، درجے، مقام اسلام کی نظر میں جو مسلم ہے، حضرت مفتی صاحب نے تفصیل سے ان پر روشنی ڈالی۔ خواتین کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، سچی بات یہ ہے کہ وہ لکھنے کی چیزیں تھیں۔ ابھی ہمارے اس اسٹیج پر ضلع کے معتبر عالم دین، جمعیت علماء ضلع بیگو سرائے کے جنرل سیکریٹری، مختلف مدارس، مکاتب اور تنظیموں کے سرپرست، نگراں حضرت مولانا محمد صاحب نظامی القاسمی صاحب مد ظلہ العالی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت والا کی گفتگو بھی ہونی ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت والا کی گفتگو ہو، میں کڑیوں کو جوڑنے کے لیے آپ کا تعلق ان سے بڑھانے کے لیے اور اجلاس کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے چند منٹ کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اس لیے میں بیٹھا نہیں، میں نے چاہا کہ آپ سے چند منٹ درد دل کہہ لوں، دل میں جو باتیں ہیں، جو احساسات ہیں، وہ آپ سے ڈائریکٹ شیئر کروں۔ خاص طور پر آج کا یہ جلسہ جو جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات سنگھول کے بینر تلے منعقد ہو رہا ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں اس تعلق سے، چونکہ ضلع بیگو سرائے میں بچیوں کا کوئی ادارہ باضابطہ طور پر شروع ہوا تو 2007 سے شروع ہوا۔ معہد عائشہ صدیقہ کے نام سے یہ عاجز
اس ادارے کا فاؤنڈر بھی ہے، نگراں بھی ہے، خادم بھی ہے، منتظم بھی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب معہد عائشہ صدیقہ جو ابھی خاتوپور میں لڑکیوں کا ادارہ چل رہا ہے، جس وقت وہ ادارہ قائم ہوا تھا، اور اس وقت جب لوگوں کے سامنے میں یہ بات عرض کرتا تھا کہ بچیوں کا ادارہ شروع کیا گیا ہے، بچیوں کا ادارہ ڈالا گیا ہے، تو یاد رکھیے لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں، لوگ ماننے کو تیار نہیں، اور یوں عرض کرتے تھے کہ بچیوں کا بھی ادارہ ہوتا ہے۔ اب تک تو یہ سنتا رہا تھا کہ بچوں کا ادارہ ہوتا ہے، لڑکوں کا مدرسہ ہوتا ہے، اب انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے، لڑکیوں کا بھی ادارہ شروع کر دیا ہے۔ باتیں غیروں نے، دور دراز سے وابستہ افراد نے جو باتیں عرض کی، اسے تو صبر کرنا ہی پڑا، لیکن اس تحریک کے تعلق سے، اس ادارے کے قیام کے تعلق سے غیروں کے ساتھ ساتھ جب اپنوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اپنوں نے اعتراض کرنا شروع کیا اور یوں عرض کیا کہ یہ کمائی دھمائی کا ایک دھندا انہوں نے اب شروع کر دیا ہے۔ یقین مانیے جس جذبے سے اس کام کو شروع کیا تھا، قدم بڑھایا تھا، تنہا قدم بڑھایا تھا، پہلی مرتبہ قدم بڑھایا تھا، ضلع کے اعتبار سے پہلا ادارہ ڈالا تھا، چوطرفہ اعتراضات ہوتے رہے۔ اللہ سے آج بھی دعا کرتا ہوں اور کل بھی میں نے دعا کی تھی، اے اللہ استقامت دے، اے اللہ کیا دے، کیا دے، کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ بولیے، استقامت دے، اے اللہ جمع دے، جس کام کو شروع کیا ہے خداوند قدوس تو اس پر 16 آنا کھڑا کر دے۔ 2007 میں شروع کیا تھا 9 مارچ کو، اور آج مئی کی 1 تاریخ ہے، موٹا موٹی 15 سال ہو گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مختلف حالات آتے رہے، تھپیڑے آتے رہے، باتیں آتی رہی، ایک سے ایک لوگ گڑھ گڑھ کر خلاف میں بولتے رہے، اور ایسا نہیں کہ آج نہ بولتے ہوں گے، لوگ آج بھی بولتے ہوں گے، لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ کام کچھ سامنے آ چکا ہے، کام کچھ سامنے آ چکا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں بطور شکر اور تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہ بیگو سرائے کے جس رخ پر نکل جاؤں گا، بیگو سرائے کے جس رخ پر نکل جاؤں گا، جس پنچایت کی طرف چلا جاؤں گا، معہد عائشہ کی طالبہ اور معہد عائشہ کی فیض یافتہ بچی اس پنچایت میں ضرور ملتی ہے، اور آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی۔ آج جو یہ جلسہ ہو رہا ہے اور یہ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات جس کا قیام عمل میں آ رہا ہے، یہ حضرت مفتی داؤد صاحب زیدہ مجدوب کے داماد مفتی سراج اللہ صاحب شروع فرما رہے ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ مفتی سراج اللہ صاحب یعنی مفتی داؤد صاحب کی بچی الحمدللہ ثم الحمدللہ ابتدائی تعلیم 6 سالہ مومنہ کورس اسی معہد عائشہ میں پڑھی ہے، وہیں سے حاصل کی ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ادارے کے قیام کا جذبہ، بچیوں کی تعلیم کا جذبہ، بچیوں تک صحیح عقیدے کی تعلیم اور صحیح عقیدے کی تربیت کا یہ جذبہ، یہ معہد عائشہ کی دین ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ معہد عائشہ کے لیے، خاتوپور کے لیے آج یہ سعادت کی بات ہے کہ اس کی بچی، اس ادارے کی فیض یافتہ بچی
اس ادارے کے قیام کے لیے، اس بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر کی ہوئی ہے، تحریک چلائی ہوئی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ادارہ رنگ لائے گا، یہ تحریک کامیاب ہوگی، چاہے حالات جو بھی ہوں، الفاظ جو بھی سننے کو مل جائیں، لیکن انشاءاللہ دیر یا جلدی کام بولے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کا تعاون ملتا رہا، آپ کا ساتھ ملتا رہا، اگر آپ نے قدم سے قدم ملا کر علم کے فروغ کے لیے ان کا ساتھ دیا، انشاءاللہ العزیز یہ ادارہ بھی شجر سایہ دار ہوگا، فیض یافتہ ادارہ ہوگا اور سدا بہار ادارہ ہوگا انشاءاللہ۔ بچیاں یہاں کی درسگاہ سے نکل کر معاشرے اور سوسائٹی کی منکرات کو روکنے والی بنیں گی۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت سمیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیغامات اور آپ کی سیرت، آپ کی سنت کو انشاءاللہ گھر گھر اور در در پہنچا کر انشاءاللہ دم لیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کا ساتھ اس ادارے کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھا کر یقین دلائیں، انشاءاللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں جائیں گے، یہ اٹھا ہوا ہاتھ کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کے لیے سفارش اور بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ سے سفارش کرے گا یہ ہاتھ کہ خداوند عالم ایک اجلاس میں یہ ہاتھ اٹھا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ اس علم کا جو چراغ جلایا جا رہا ہے اس کو بجھنے نہیں دیں گے جیتے جی، جان مانگو تو جان دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دوں، میں زندہ رہوں اور یہ چراغ بجھ جائے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ خداوند قدوس ہم نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا کہ یہ جو علم کا چراغ جلایا جا رہا ہے زندگی کے آخری سانس تک اس میں تیل ڈالنے کا کام کرتے رہیں گے۔ حضرات، بچیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ہمارے آج کے اس اجلاس کے معزز مہمان دارالعلوم اسلامیہ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی مد ظلہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہو اور میں ناظم جلسہ منتظم جلسہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مفتی صاحب سے خاص طور پر یہ گزارش کی جائے کہ ان کا بیان اسلام میں خواتین اسلام کے کمالات و کردار اور خدمات اور اصلاحی دعوتی فکروں کی بنیاد پر جو اسلام کو فروغ ملا ہے ان کا وہ موضوع ہو اور ان کو وہ موضوع دیا جائے اور ان سے عرض کی جائے، گزارش کی جائے کہ وہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ ایک بچی پڑھے گی، ایک خاندان پڑھے گا۔ ایک بچی کو پڑھانے میں اگر آپ کا تعاون لگتا ہے، یقین مانیے ایک نسل کو پڑھانے کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ خواتین جو گھروں میں ہیں، یہ خواتین جو ہم مردوں کو پش کرتی ہیں، یہ عورتیں جو ہم مردوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، ضرورت ہے کہ ان خواتین کو بھی دین اسلام کے بارے میں بتایا جائے، ان خواتین کو بھی اپنے اسلام کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو دنیا بھر کی جانکاری تو ہے، لیکن اگر جانکاری ان کے پاس نہیں ہے تو اپنے دین اور شریعت کی جانکاری نہیں ہے۔ ان کے پاس طہارت کے مسائل، پاکی اور ناپاکی کے مسائل، روزے اور نماز کے مسائل، وضو اور غسل کے مسائل، اور اس سے بھی آگے چلیے عقیدے کے مسائل، عقیدے کے بارے میں ان کو جانکاری نہیں ہے۔ سولے آنا تو ہمیں بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی قوم ہونے کے ناطے کم از کم ہمارا عقیدہ تو درست ہونا چاہیے۔
اپنے دین اسلام کے عقائد کے بارے میں، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کے بارے میں ہماری خواتین کو جانکاری ہونی چاہیے۔ یہ ادارے جو قائم ہیں خاص طور پر بیگوسرائے میں، یہ خواتین کو تعلیم یافتہ بنانے کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے تفہیم شریعت کے لیے ناکافی ہیں۔ اس طرح کے ادارے اور قائم ہونی چاہیے۔ میں اور بھی آپ سے عرض کروں کہ ہر گھر مدرسہ، ہر در مدرسہ ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر گھر، ہمارا ہر گھر مدرسہ ہونا چاہیے۔ مدرسے کی جو تعلیم ہے، مکتب کی جو تعلیم ہے، ہمارے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اور ہمارا گھر مدرسہ اور ہمارا گھر مکتب تب بنے گا جب ہمارے گھر کی عورتیں، بہو بیٹیاں مستورات تعلیم یافتہ ہوں گی۔ وہ دین اور اسلام کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں، روزہ اور نماز کے بارے میں، کلمہ کے بارے میں جب ان کو جانکاری ہوگی تب ہمارا گھر مدرسہ بھی ہوگا، تب ہمارا گھر مکتب بھی ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ جامعۃ الزہرا اور اس طریقے سے معہد عائشہ یہ سماج کی علمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں، ناکافی ہیں۔ ان جیسے ادارے اور ہونی چاہیے درجن بھر سے زیادہ۔ ان اداروں کے قیام پر جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، ان اداروں کے قیام پر جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، انہیں سوچنا ہوگا، 100 بار سوچنا ہوگا کہ ہم کس چراغ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ چراغ ہے کہ جس کا تعلق صفہ سے، جس کا تعلق صفہ سے ہے، مسجد نبوی کے ماحول سے ہے، اس ماحول سے ہے، اس صفہ سے ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین سیکھا تھا، دین سیکھا تھا۔ جن صحابہ کرام کے ذریعے سے حضرات صحابیہ نے دین سیکھا تھا اور دین کو پھیلایا تھا۔ آج جو یہ ہم تک کلمہ پہنچا ہے، آج جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے، انہی صحابہ اور انہی صحابہ کی عورتوں کی دین ہے۔ اگر صحابہ کی عورتیں دیندار نہ ہوتی، دین کے لیے قربانی نہ دی ہوتی، دین کا چراغ نہ جلائی ہوتی اور دین کے علوم کو نہ پھیلاتی تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس طرح کے ادارے لڑکے کو ہوں، لڑکیوں کے ادارے ہوں، جہاں ہوں، آپ اس میں اچھائی کے لیے، آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے مشورہ بھی دیجئے، آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ اس کو بافیض بنانے کے لیے مشورے بھی دیجئے، تعاون بھی دیجئے اور آتے جاتے بھی رہیے اور ضرورت پڑے تو تعاون بھی کیجئے۔ پھر انشاءاللہ تعالی منتظمین کو، کام کرنے والوں کو حوصلہ ملے گا، حوصلہ ملے گا۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ کام کرنے والے افراد انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ کام کے جو افراد ہیں جن کو سماج کا درد، جن کو ملت کا درد، جن کو ملک اور وطن کا درد ہو، جو سماج کو آگے بڑھانا چاہتے ہوں، جو ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہوں، جو وطن کو آگے بڑھانا چاہتے ہوں، جو ملک و وطن کی خدمت کے لیے قربانی دینا چاہتے ہوں، ایسے افراد ہر سماج میں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ایسے افراد ہر سماج میں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اور اعتراض کرنے والے افراد، انگلیاں اٹھانے والے افراد انگنت ہیں، انگنت ہیں۔ ایسے ناموافق اور مخالف بڑے ماحول میں جو لوگ علم کا چراغ جلانے اٹھے ہیں، جو لوگ سماج کو صحیح راہ دکھانے اٹھے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بار میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قربان جاؤ یہ دین اسلام پر کہ اس نے سب سے پہلے جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جب عورتوں کے رہتے ہوئے اگر اس کا شوہر انتقال کر رہا ہے تو زندہ عورت کو شوہر کے بغل میں لٹا دیا جاتا تھا، اس کے چتا پر دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ وقت تھا کہ جب زندہ بچی کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تھا۔
ایسے مخالف ماحول میں اسلام نے اعلان کیا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ جنت کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ جنت کہ جس کو ایمان والوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس بڑی جنت کو اللہ نے ماؤں کی ٹھوکروں میں رکھ دیا ہے۔ اسلام، دین اسلام وہ پہلا مذہب کہ جس نے سب سے پہلے عورتوں کو احترام دیا، جس نے سب سے پہلے عورتوں کو عزت دیا، جس نے سب سے پہلے عورتوں کے وقار کو بلند کیا، اس کے درجے کو بلند کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ عورتیں گالی دینے کی چیز نہیں، عورتوں کو مارنے پیٹنے کی چیز نہیں، عورتیں زندہ دفن کرنے کی چیز نہیں، عورتیں کیڑا مکوڑا نہیں، عورتیں گھر سے نکالنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ عورتیں گھر کی ملکہ ہیں۔ سب سے پہلے دین اسلام نے یہ اعلان کیا، اور سب سے پہلے دین اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام مذہب نے جو وقار دیا، جو احترام دیا، جو عزت دی ہے، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے وہ اپنے دین اسلام کو جگر سے لگا کر رہے، اور اس کے جو عقیدے ہیں، اس کا جو کلمہ ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، ان کو سیکھیں بھی اور ان سے وابستہ رہ کر اپنی زندگی گزاریں۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کی ذمہ داری قبول کریں۔ اگر کہیں بچہ مکتب سے جڑا ہوا نہیں ہے، مسجد سے جڑا ہوا نہیں ہے، اگر بچی مدرسے سے جڑی ہوئی نہیں ہے، عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے A to Z بچے کو مکتبوں سے جوڑیں، اسکولوں سے جوڑیں، مدرسوں سے جوڑیں، تعلیم گاہوں سے جوڑیں۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے مردوں سے زیادہ۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کمائے، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کمائے، بچوں کو بھی کھلائے، بیویوں کو بھی کھلائے، ماں باپ کو بھی کھلائے، اور سماج کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی نبھائے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ تم کو گھر میں رکھا گیا ہے، پردے کے ساتھ رکھا گیا ہے، عزت کے ساتھ رکھا گیا ہے، تم کو گھر سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، تمہاری گود میں بچے پرورش پاتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی بچی جاہل نہ رہ جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بچی، کوئی بچہ جاہل رہ جاتا ہے، جاہل رہ جاتی ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ 16 آنا 8 آنا مرد ذمہ دار ہیں، اور 16 آنا کون ذمہ دار ہے؟ زور سے بولیے نا۔ ارے ہم پیسہ کے لیے سبحان اللہ تھوڑے بلوا رہے یار۔ مرد کتنے آنا ذمہ دار ہیں؟ مرد 8 آنا، اور عورت 16 آنا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی بچی، سماج کا کوئی بچہ اگر جاہل رہتا ہے، اور میں یہ عرض کر دوں اگر سماج جاہل ہے، عورت اس کا سراسر سیدھے ذمہ دار ہے۔ ایک ایک عورت کو آج کے اس جلسے میں عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آدھی روٹی کھائیں گے، اور آدھی روٹی کے باوجود اگر بھوکا بھی رہنا پڑ جائے، بچوں کو کبھی بھی اپنے جیتے جی مکتب، مدرسے، اسکول سے الگ نہیں کریں گے۔ عورتیں عہد کرتی ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو۔ اللہ توفیق بخشنے والے ہیں، اللہ حوصلہ دینے والے ہیں، اللہ اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری مائیں یہ عزم کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ بھوکی رہ جائیں گے لیکن اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، انشاءاللہ اولاد تعلیم یافتہ ہوگی۔ ہم نے اس تعلیمی سفر میں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ مرد کی دلچسپی بچوں کو پڑھانے میں کم ہوتی ہے، لیکن عورتیں ہر حال میں پڑھانا چاہتی ہیں۔ میرے ہاں ایک عورت اپنی 2 بچی کو پڑھاتی ہے، 2 بچی کو پڑھاتی ہے۔ وہ نمنا پالتی ہے، بکری پالتی ہے، بچوں کو نمنا اور بکری اور جارن اور لکڑی میں مشغول نہیں کرتی ہے۔ اس کا عہد ہے، اس نے میرے سامنے عرض کیا کہ ہم نے بکری بھی پال رکھا ہے، ہم نے نمنا بھی پال رکھا ہے، ہم سبزی بیچتے ہیں اور ہمیں جارن لکڑی بھی خریدنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے۔
یقین مانیے وہ عورت اس کی جو فیس طے ہے اس کے حساب سے وہ فیس بھی ہر مہینہ پے کرتی ہے، ہر مہینہ وہ فیس دینے بھی آتی ہے، ہر مہینہ بچی کو ناشتہ دینے بھی آتی ہے، ہر مہینہ بچی کو ملنے بھی آتی ہے، ہر مہینہ بچی سے بات بھی کرتی ہے، اور مکمل طور پر وہ عورت ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ اور مردود ہے وہ مرد، مردود ہے، ملعون ہے اس کا شوہر جو پی کے تربنا میں، پی کے چور میں اور پی کے تاڑی کے دکانوں میں پلٹا رہتا ہے، حرام خور لیٹا رہتا ہے۔ اور وہ عورت اپنے بچوں کو مدرسے میں بھی پڑھا رہی ہے اور بچی کو ہمارے ہاں پڑھا رہی ہے۔ اس عورت کی جب میں حالت دیکھتا ہوں ترس آتی ہے، اور جس ذہن میں یہ جذبہ آتا ہے ایک کاش ہمارے سماج کی ہر عورت یہ طے کر لے، یہ تہیہ کر لے، یہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ ایک ایک بچی کو اور ایک ایک بچوں کو علم کی درسگاہ میں ڈالنا ہے، علم کی درسگاہ سے جوڑنا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سماج تعلیم یافتہ ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے، ہم مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم عورتوں کا ساتھ دیں۔ اگر عورت یہ ارادہ کر لیتی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مرد، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک ذمہ دار، ایک گارجین ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ہم پھارا کو کسیں، مضبوط کریں اور مرد والا کردار ادا کریں۔ اگر ہماری گھر کی عورتیں نیکی کی راہ میں، اگر ہماری عورتیں سماج کو بہتر بنانے کی راہ میں، اگر ہماری عورتیں گھر کو تعلیم یافتہ بنانے کی راہ میں، اگر ہماری عورتیں بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے جذبہ رکھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، ہم سب مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی خاتون کا، اپنی عورتوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے، دیجئے۔ بڑی صورتحال بری ہے، بہت برا صورتحال، بہت بری صورتحال۔ آج ایک صاحب میرے ہاں آئے ہوئے تھے بچی کے داخلے کے سلسلے میں۔ دیر تو نہیں ہو رہی صاحب؟ بات ختم کر دیں۔ ناظم جلسہ کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جلسے کو کنٹرول میں رکھے، کس مقرر کو کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی چھوٹا ہو، کتنے دیر بولنے دینا ہے، اس سے مروب نہیں ہونا ہے۔ یہ بھی بڑی ذمہ داری، ایسا نہیں کہ جلسہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، اللہ یہ کہ انتظامیہ کی طرف سے ہی اجازت ہو کہ فجر کی اذان تک کھینچنا ہے تو چلو۔ وہ صاحب آئے اور ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ کی سماج میں 99% پینے کھانے والے لوگ ہیں۔ میں ان کی مسجد میں جمعہ پڑھا تھا، بیان کیا تھا، اور جمعہ پڑھنے کے بعد، بیان کے بعد ان سب کو جوڑا تھا، بٹھایا تھا کہ آپ لوگ بیٹھیے اور مجھے یہ بتائیے کہ اس بستی میں کتنے حافظ ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے بچے مدرسے میں ہیں، کتنی بچی مدرسے میں ہیں، اور کتنے ٹیچر ہیں، کتنے سرکاری نوکری میں ہیں۔ تو 0/0 0/0۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے محلے میں کتنے لوگ پیتے کھاتے ہیں، پینے کھانے والے، جوا پچیسی والے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 99%۔ کتنے 99%، یعنی 100 میں 99 آدمی پینے کھانے والا ہے۔ اور اسی بستی کے ایک بغل میں جب میں گیا جمعہ پڑھنے، وہاں بھی غریب مزدور ہے، وہاں لوگوں کو روکا، وہاں کی کارگزاری لی، تو انہوں نے کہا کہ پینے کھانے والے 1% ہیں۔ اور آج جو میرے صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے جو صاحب، انہوں نے کہا، ان سے میں نے کہا کہ آپ کی بستی میں کتنا % ہے؟ 99% ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس سماج کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا اس سماج کا۔ اس سماج کا کی کوئی شادی، کوئی بیاہ رسم و رواج سے خالی نہیں۔ جس سماج میں 99% پینے کھانے والے ہیں، کوئی شادی باراتی کے بغیر نہیں، کوئی شادی ڈی جے اور آرکیسٹرا کے بغیر نہیں۔ اس سماج کی کیا صورتحال ہوگی تعلیمی اعتبار سے؟ وہ ہمارے سامنے جھک رہے تھے،
کہ ہم غریب آدمی، ہم کمزور آدمی ہیں، سو ہمارے ماحول علاقے میں، ہماری بستی میں علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ اس جہالت سے لڑنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، اس جہالت سے لڑنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے یہاں اپنے من سے گئے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، کھانا پینا کچھ نہیں، لینی دینی کچھ نہیں، ہم گئے آپ کے سامنے بیان کیا، کارگزاری لی اور ہم واپس چلے آئے۔ کبھی آپ سے ہوا کہ آپ مولانا صابر نظامی صاحب کو آپ نے بلایا ہو کہ کچھ بات چیت کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کا دل پسیج جائے۔ کبھی آپ نے مفتی خالد صاحب کو بلایا اور اس ضلع کے کسی عالم کو آپ نے بلایا یا بلاتے ہیں جمعے میں کہ ان کی بات چیت ہو لوگوں کے بیچ؟ اور وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، کہنے سننے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی لمحے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ دلوں کو باتوں کو دلوں میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ دل کی دنیا پلٹ دے۔ کبھی آپ نے ایسی کوشش کی؟ نہیں کی۔ کیوں نہیں کرتے؟ صرف اتنا کہنے سے آپ بری نہیں ہوں گے۔ بہرحال میں اس واقعے کو بیان کر کے اپنے مردوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر چاہ لیں تو کیسے نشے باز کو، عورتیں اگر چاہ لیتی ہیں تو کیسے نشے باز کو اور کیسے ہیرو کو زیرو بنا دیتی ہیں۔ عورتیں اگر چاہ لیتی ہیں، عورتوں میں اگر سمیہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ والا درد ہوتا ہے تو وہ کیسے ہیرو کو زیرو پر گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ عورتوں کو عزم کرنے کی ضرورت ہے، عورتوں کو حوصلہ جٹانے کی ضرورت ہے۔ جو مرد بھی پینے والا ہو، جو مرد بھی جوا پچیسی کرتا ہو، اور جو مرد بھی بدمعاشی کرتا ہو، اور جو مرد بھی گھروں میں اختلاف بڑھاتا ہو، عورتیں اگر چاہ لیں تو ان کو سیدھا کر سکتی ہیں۔ جو مرد حرام خوری میں اور دارو بازی میں، شراب نوشی میں پیسوں کو ضائع کرتی ہیں، عورتیں اگر چاہ لیں تو ان کا دماغ درست کر سکتی ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ اس پہلو پر توجہ دے، اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی فکر کرے، اپنے گھروں میں نکاح کو آسان بنائے، اپنے سماج میں نکاح کو، شادیوں کو آسان بنائے اور اسلام مذہب کو رسم و رواج سے آزاد کرے۔ اگر عورتوں نے یہ چاہ لیا اور یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اس دعوت کے لیے اور اصلاحی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اگر انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جلسہ بھی کامیاب ہوگا اور اس جلسے کے نتیجے میں پورے ضلع میں ایک پیغام جائے گا انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عورتیں ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گی، تہیہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور